عشق کا ایک انداز جس سے محبت، اس کے متعلقین سے بھی الفت، احوال ہے نگران مرکزی مجلس شورا کی گزشتہ دنوں کولمبو سری لنکا میں ہونے والی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رشتہ داروں سے ملاقات کا، جبکہ نگران مرکزی مجلس شورا نے پردے میں رہ کر اسلامی بہنوں کو اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں بنگلور ہند میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری پیاری طاہر طیب طیب بڑی سبق آموز سیرت مبارکہ کی چند جھلکیاں آج کے میں بیان میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً یہ بیان ہر ایک کے لیے مفید ترین ہے، اور اس میں چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے بھی کچھ حوالے اور واقعات موجود ہیں۔ آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جوانی کی جب منزل پر آپ نے اپنا قدم فرمایا، آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ ممتاز، اخلاقیات میں سب سے زیادہ اعلیٰ، میل جول جس سب سے زیادہ فرحت بخش، آپ نوٹ کیجئے، یعنی کسی سے ملنا ہونا اور اس سے ملنے میں آدمی کو فرحت محسوس ہو، یہ کتنی خوبصورت ایک بات ہے نا، کہ مطلب کوئی آپ سے ملے اور وہ ملے تو اس کو فرحت ہو جائے۔ اس پر غور کیجئے اس جملے پر، اور جو تبلیغ دین، نیکی کی دعوت، اصلاح امت کا درد رکھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ترین مدنی پھول ہے۔ جیسے کہ انسان کے جیسے کہ کپڑوں سے خوشبو آتی ہے نا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جو با اخلاق ہوتا ہے نا، اس کی گفتگو سے بھی خوشبو آتی ہے۔ کاش آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری ملن ساری اور آپ کی اس فرحت بخش جو ملنا جلنا تھا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا صدقہ نصیب فرمائے۔ بات کریں ایسی کہ اگلے کا دل خوش ہو جائے، نہ کہ دکھ جائے۔ عام طور پر ایسے لوگوں کو یہ شکایت لوگوں سے ہوتی ہے کہ ہم سے وہ کوئی اچھے انداز سے بات نہیں کرتے، ملتے نہیں ہیں، ترکیب نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ اصل میں لوگوں کی شکایت نہیں ہے، یہ آپ کی شکایت اپنی ذات سے ہے۔ اب ہر ایک کا بولنا دل آزاری نہیں کرتا، ایک ہی جملہ کوئی اور بولتا ہے دل آزاری نہیں ہوتی، وہی جملہ کوئی اور بولتا ہے دل آزاری ہو جاتی، کیونکہ اس سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اس سے لوگ اس بات کی توقع نہیں رکھتے کہ یار یہ کس سے بول سکتا تھا۔ بولتے ہوئے ہم سوچتے نہیں ہے کہ ہم 4 آدمی کے سامنے بول رہے ہیں، 2 آدمی کے سامنے بول رہے ہیں، اکیلے میں بول رہے ہیں۔ اکیلے میں بھی بولتے ہوئے آدمی ظرف، حیا، مروت، لحاظ، بہت سارے ایکسپیکٹس ہوتے ہیں جس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر آدمی کو بات کرتا ہے۔ پہلے تولو بعد میں بولو، ایک چپ 100 سکھ۔ اگر بولنا ہی ہے تو بولنا آنا چاہیے، نہیں بولنا آتا تو چپ رہنا تو آنا چاہیے۔ کمال تو یہ کہ نہ ہمیں بولنا آتا ہے اور نہ چپ رہنا آتا ہے، کہاں جائیں؟ مدینے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن رواد رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے تو نرم ہے، تو نرم ہے، لیکن اللہ عز و جل کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا۔ پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی نے آپ سے عرض کی، ابا جان کیا وجہ ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں اور آپ نہیں سوتے؟ تو ارشاد فرمایا، بیٹی تمہارا باپ ناگہانی عذاب سے ڈرتا ہے جو اچانک رات کو آ جائے۔ نصر بن علی نے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا یزید بن زریع رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ میں نے عرض کی کس سبب سے؟ فرمایا کثرت سے نوافل ادا کرنے کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے
تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ مغرب کے بعد ہمیں اوابین کے نوافل پڑھنے کی بھی ایک کاش سعادت نصیب ہوتی رہے۔ فارغ وقت یوں ہی پڑے گزارنے کے بجائے ذکر و درود اور نوافل وغیرہ میں گزارنا چاہیے کہ پھر مرنے کے بعد موقع نہیں مل سکے گا۔ ایسا نظام بنائیں کہ صدائے مدینہ کی ترکیب ہو، تہجد کی بھی ترکیب ہو۔ جتنا ہم عمل، نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مصروف رہیں گے، انشاءاللہ تعالی اسی قدر محبت، پیار، اتفاق، برکت ہمارے قریب آئے گی۔ ایک کاش رات کو اٹھ کر نماز ادا کریں، تہجد کی نماز ادا کریں، صلاۃ اللیل کی ایک کاش ہمیں سعادت نصیب ہو۔ 5 نمازیں یقیناً پڑھنی ہی پڑھنی ہے با جماعت، اللہ ہمیں توفیق دے پڑھنے کی۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم امیر اہل سنت کے خاندان کے وہ افراد علماء میں رہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ آج الحمدللہ ہم نے ترکیب رکھی تھی کہ خاندان اطہار کے افراد کی وہ زیارت ہو جائے۔ Attar is my guide, 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 Attar is my guide. By the grace of Allah, Attar is my guide. Papa idi Madine le ruriyan papa Zaram bhi ruriyan papa Zaram bhi ruriyan asli nana bhi ruriyan papa مدینے کی دعا پاپا انہیں کے بھی دیجیے پاپا یہ مدینہ ناری ہے انہیں بدے کہ ایسے بھی ملا جو خواہی ظاہر کرت تکاش پاپا جی زیارت کی انہیں انشاءاللہ نیت تو پاس کری آئی، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک میں آنے کینے کی حاضری دینی انشاءاللہ۔ ہر وقت یاد کرتا جو بھی اچھن تھا پاکستان سے چون تھا، سلمان پاپا نے آپ کو یاد کیا، سلمان پاپا نے آپ کے خاندان کو یاد کیا۔ پاپا الحمدللہ آسان جو کی بھی کمال نے بس کھائیں جو بھی کمال ہے پاپا، بس ہم کو کھلاتے ہیں مرشد، ہم کو پلاتے ہیں مرشد الحمدللہ۔ بس پاپا آئیں دعا کرو۔